بلوچستان میں واقع مختلف شہر تاریخی، ادبی اور ثقافتی حوالوں سے منفرد پہچان رکھنے کے ساتھ ساتھ حیران کن خوبصورتی اور دلکشی کے حامل ہیں۔ مشہور لوک داستان سسی پنو اسی تاریخی خطے سے ابھر کر شہرت دوام کی حامل ہوئی۔ مکران ڈویژن میں واقع تربت بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر تعلیمی، معاشرتی اور سیاحتی دلچسپیوں کا حامل ہے، جو گوادر سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ترقی پسند اور خوبصورت شہر ہے، جس کی کشادہ صاف شفاف سڑکیں، قابل دید عمارات، جدید تعلیمی ادارے، شہر کے مختلف چوراہوں پر موجود یادگاریں اور یہاں پیدا ہونے والی عالمی شہرت کی حامل خوش ذائقہ کھجوریں اس کی خاص پہچان ہیں۔ تربت میں واقع سسی پنو کا تاریخی قلعہ اگرچہ خستہ حالی اور شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی عظمت رفتہ کی باوقار نشانی ہے۔ مٹی سے بنا یہ بلند قلعہ شان و شوکت کی دلیل اور سیاحوں کے لیے آج بھی بھرپور کشش کا حامل ہے۔ تربت یونیورسٹی جو 2013 میں قائم ہوئی، 2017 میں اپنی موجودہ عمارت میں منتقل ہوئی۔ صحرائی علاقہ میں تعلیم و بصیرت کی روشنی بکھیرتی یہ درسگاہ بلوچستان کے نوجوانوں کو جدید علوم و فنون اور مہارتوں سے آراستہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کی وسیع و عریض خوبصورت عمارت میں اس وقت مختلف شعبوں میں ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ بازار یہاں کی مقامی مصنوعات، کپڑے، کھجور اور دیگر اشیاء و اجناس کے حوالے سے مشہور ہیں۔ تجارتی مراکز صاف ستھرے، دیدہ زیب اور کشادہ ہیں، جو اس شہر کی ترقی پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سی پیک روڈ کی تعمیر نے تربت تک رسائی کو انتہائی آسان بنانے کے ساتھ ساتھ سفر کو دلچسپیوں سے بھرپور اور پرلطف بنا دیا ہے۔ بلیدہ تربت کے قریب ایک اور قابل ذکر علاقہ ہے۔ خوبصورتی اور سیاحوں کی رغبت کا ایک اور اہم حوالہ ہے۔ چٹیل پہاڑوں کے بیچوں بیچ چلتی سڑک ارد گرد کے نظاروں سے نظر ہٹنے ہی نہیں دیتی اور پہاڑوں کے باروب سروں پر امڑتی چھاؤں میں آگے بڑھتی رہتی ہے، جو بذات خود ایک قابل دید تجربہ ہوتی ہے۔ بلیدہ میں واقع تاریخی قلعہ بلیدہ کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور اہم وجہ ہے۔ کیچ سے ملحقہ یہ علاقہ قدرتی نظاروں اور دیدہ سے مناظر سے بھرپور ہے۔ پاکستان سے پہلے کی بات ہے، یہ بارڈروں کی حفاظت ادھر کے لوگ خود کرتے تھے۔ بیٹے قلعہ اس کو کہتے ہیں، بیٹ کا قلعہ۔ امیر اعظم خان نے جو بیٹ کا سربراہ تھا، اس نے بنا کے ادھر کے لوگوں نے اپنی دفاع کے لیے یہ چیزیں بنائیں۔ تربت سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع میرانی ڈیم 244 فٹ بلند اور 15 کلومیٹر طویل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے بے آب و کاش سمجھا جانے والا یہ علاقہ اب سرسبز لہلہاتی فصلیں اگا رہا ہے۔ یہ ڈیم نہ صرف دشت، تربت،
गवादर और इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब करेगा, बल्कि पीने के पानी की फराहमी के साथ साथ 117 मेगावाट बिजली की पैदावार के जरिए। और अब यहाँ नई सनतों को सस्ती और बिला तात्तुल बिजली भी फराहम की जा सकेगी। मकरान मेडिकल कॉलेज की इमारत देखने वालों को ये यकीन ही नहीं होने देती कि ये इमारत तुर्बत जैसे दूर दराज इलाका में बनाई गई है। हैरान कुन तामीराती महारत और दिलकशी की हामिल ये इमारत मुल्की और गैर मुल्की दर्सगाहों के मुकाबले में कहीं ज्यादा हसीन है। यही वजह है कि तालिब इल्मों के साथ साथ बेशतर सयाहों को भी इस इमारत की मुनफरिद और दिलकश तर्ज़े तामीर की शोहरत खींच लाती है। इस मेडिकल कॉलेज में दी गई सहूलियात किसी बैनुल अक़वामी मेडिकल कॉलेज से कम नहीं। तुर्बत की मईशत का ज्यादातर दारोमदार खजूरों की पैदावार पर है। यहाँ पैदा होने वाली मुख्तलिफ अक़साम की खजूर अपने जायके की वजह से मुनफरिद पहचान रखती है। यहाँ पहले सहूलियात न होने की वजह से पैदा होने वाली खजूर की बड़ी मिकदार महफूज न हो सकती थी और खराब हो जाती थी, लेकिन अब महकमा ज़राअत ने यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस की सहूलत फराहम करके खजूर की पैदावार में इजाफे और खजूर की मुख्तलिफ अक़साम की काश्त को फ़रोग़ दिया है। पहले तो इस तरह तक ट्रेडिशनल तरीके से लोग ऐसी थैलियों में भर के और बोरियों में भर के तोक देते थे और बेचते थे आगे। इस कोल्ड स्टोरेज की वजह से पहले इस साल ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमारी जो केच वाली रीजन है, यहाँ पे 1,40,000 टन प्रोडक्शन है। कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको मार्केटिंग के लिए टाइम मिलता है। यहाँ पे बलूचिस्तान में 106 किस्म की वैरायटियाँ हैं। एक्सपोजर ना होने की वजह से, लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। बहुत अच्छी खजूर हैं हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पैदा होने वाला तरबूज और सरता भी मखसूस जायके के हवाले से जाना जाता है। खजूर के अलावा इस मरतबा हमने यहाँ पे तरबूज भी रखे हैं। तरबूज हमारी जो मीरानी डैम कमांड एरिया है, वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे तरबूज लगाए हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, हमने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये एक पॉजिटिव साइन है। ज़मींदार इससे मोटिवेट होगा, उसको उसकी फसल का सही दाम मिलेगा। बलोचिस्तान की सकाफत को उजागर करते मखसूस बलोची मलबूसात न सिर्फ बलोची सार्फिन बल्कि सयाहों के लिए भी खास दिलचस्पी के हामिल होते हैं। ये मलबूसात बलोची कल्चर का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। बलूचिस्तान का ये तारीखी शहर पंजगूर अकीदत व एहतराम का मरकज समझा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 5 सहाबा कराम की कब्रें भी हैं जो यहाँ मदफून हैं। इसी निस्बत से इस शहर को पंजगूर का नाम दिया गया है।
نیک متبرک ہستیوں کی یہ آخری آرام گاہیں زائرین اور سیاحوں کی خاص توجہ کا مرکز ہوتی ہیں۔ پنجگور میں ان کے علاوہ تفریحی مقامات اور وسیع و عریض کھجور کے باغات اس شہر کی اہمیت اور دلچسپی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ پنجگور کے باغات میں پیدا ہونے والی کھجوریں اعلیٰ درجے اور ذائقے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ مہمانوں کو لسی کے ساتھ کھجوریں پیش کرنا مقامی قدیم روایات کا حصہ ہے۔ خاران بلوچستان کا خوبصورتی اور سیاحتی نقطۂ نظر کے حوالے سے ایک اور اہم شہر ہے۔ یہ شہر خاران کے قلعے کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ یہ قلعہ اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہ ہونے کے باوجود حسن و رعنائی کا شاندار نمونہ ہے۔ خاران میں واقع لوز کے مقام پر چٹیل سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان بنا پکنک پوائنٹ سیاحوں کے لیے ناقابل فراموش جگہ ہے۔ پکنک پوائنٹ تک رسائی کے لیے پہاڑوں کے بیچ کا بل کھاتا سفر انتہائی خوشگوار، انوکھا اور پرلطف تجربہ ہے جو بار بار اس جگہ آنے پر مجبور کرتا ہے۔ واشق بلوچستان کا قدرتی خوبصورتیوں سے بھرپور علاقہ ہے۔ واشق صحرا کے پرکیف نظارے عجیب سحر انگیزی کے حامل ہیں۔ صحرا کے اونچے نیچے ٹیلوں پر ہوا کے پڑنے والے نشانات پر سمندری لہروں کا سا گما ہوتا ہے۔ یہ لکودک صحرا تاحد نظر ریت کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں جیسا ہے، جس میں جگہ جگہ بنے چھوٹے چھوٹے ٹریکس یہاں آنے والوں کی اس صحرا سے دلی وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ صحرا دنیا بھر کے صحراؤں میں ڈیزرٹ سفاری اور جیپ ریلیز کے لیے سب سے موزوں جگہ ہے۔